اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے اور اکثر یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین ہمارے مشائخ کا بھی ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اپنی آنکھوں میں چھوٹا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے اوپر میرے عیوب ظاہر فرما دے، مجھے ہر وقت اپنے عیوب نظر آئیں، مجھے اپنی اوقات نظر آئے، اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہو، میری عظمت ہو، لوگ مجھے ذلیل نہ کریں۔ آج دنیا میں ہر انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے یا اصلاح کروانا چاہتا ہے، اور انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ نے اس پہ محنت کی ہے اور غور و خوض کیا ہے، ایسے کون سے اسباب اور ذرائع ہیں کہ جن کے حاصل کرنے سے انسان کے سامنے اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنی نظر میں اپنے عیوب کو دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 وہ ذرائع اور اسباب ہیں، اگر انسان ان کو اختیار کر لے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اپنے عیب کا پتہ چل جانا بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے کے منہ میں لقمہ بڑا نظر آتا ہے لیکن اپنے منہ کی طرف کوئی غور نہیں کرتا۔ تو اگر انسان پر یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس کو اپنے عیوب نظر آ جائیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں واضح ہو جائیں، تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ جو 4 طریقے ہیں اپنے عیوب ظاہر کرنے کے یا اپنی اصلاح کرنے کے، جس کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کسی شیخ کامل کی صحبت میں جا کر وقت گزارے۔ اس لیے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک کر دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو شیخ کامل کی صحبت ہوتی ہے، ان کے فیوز و برکات ہوتے ہیں، انوارات ہوتے ہیں، ان کی اس توجہ میں وہ اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ولی کامل کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، ولی کامل کی اس نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ تو یہ اللہ والوں کی نظر جب انسان کو آ جاتی ہے اور اس نظر میں آ جاتا ہے تو انسان چمک جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شاعر کہتا ہے کہ جڑا آندا گیا نیڑا بہندا گیا، جڑا آندا گیا نیڑے بہندا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے نہ لا کے رنگے دے گئے۔ تو جو قریب آیا نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا، نگاہ کرم فرمائی، اور آئے ابو بکر صدیق اکبر بنا دیے، آئے عمر فاروق اعظم بنا دیے، آئے عثمان ذی کے لقب سے نواز دیا، آئے علی فاتح خیبر شیر خدا بنا دیے، آئے خالد تو سیف اللہ بن گئے، آئے ابو ہریرہ تو محدث یاز امہ بن گئے، آئے ابی ابن کعب تو اس امت کے عظیم قاری بن گئے۔ اسی انداز میں آئے ابن مسعود تو فقیہ حاضر امہ بن گئے، عبداللہ ابن عباس ہے تو مفسر حاضر امہ بن گئے، تو یہ آئے امیر حمزہ تو سید الشہداء بن گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا یہ اثر تھا، صحبت سے صحابی بنے ہیں۔ تو سب سے پہلا ذریعہ اور سبب انسان کی اصلاح کا یہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں آئے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اذا رأوا ذکر اللہ، انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ اللہ والا وہ ہے کہ جو فناف رسول ہو، جس کی ہر ادا، ان کی گفتگو، ان کی گفتار، رفتار، نشست و برخاست، حلیہ، لباس، وضع قطع، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نور کی جھلک دکھاتی ہو، ایسے لوگوں کی صحبت کا اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمام مفسرین نے سچوں سے مراد مشائخ صوفیہ لکھے ہیں۔ تو یہ پہلا ذریعہ اور پہلا سبب یہ ہے
کہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور اس کے عیوب بھی سامنے ہوتے ہیں۔ اس لیے نا یہ مشائخ کی دعائیں بڑا کام کرتی ہیں، ان کی نگاہ بڑا کام کرتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کی دعاؤں کے اثر سے ڈوبا ہوا انسان نکل آتا ہے۔ اللہ والے پیر و مرشد کی نگاہ ہو اور روحانی یہ تصرف ہو تو الحمدللہ انسان بہت آگے چلا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ نیک دوستوں کی صحبت، نیک دوستوں سے اصلاح کروانا۔ آج ہم اسے دوست سمجھتے ہیں جو ہمارے عیوب چھپائے، جو ہماری بات کسی کو نہ بتائے، نہ ہمیں بتائے، ہماری جائز ناجائز کو جی ہاں کر کے سارے لاتا رہے۔ تو دیندار دوستوں کو یہ بتلانا کہ بھائی مجھے غور کرو، میری نماز کو دیکھو، میرے اعمال کو دیکھو، میرے اندر کہیں بھی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے تو مجھے بتلاؤ کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے۔ حکمت اور پیار سے سمجھا دو جو طریقہ ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ جو اپنے دوستوں کے ذریعے اصلاح کرتا ہے، دوسروں کی تنقید کو برداشت کرتا ہے، ان سے اصلاح کرواتا ہے، وہ سبحان اللہ ایک عمدہ اور بہترین انسان بن جاتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ تو وہ آئینے کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس میں انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ آئینہ اس کو بتاتا ہے کہ چہرے میں کہاں کہاں جو ہے کمزوری کوتاہی ہے، عیب ہے۔ اور جب اس کے بعد آپ آگے دیکھتے ہیں تو یہ آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتا ہے۔ اس کے اندر ایک باریک حکمت بھرا جو پیغام یہ دیا ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو مومن کو تنہائی میں اس کے عیوب آگاہ کر کے بتا دو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تو یہ آتا ہے کہ موت کے حوالے سے بتایا ہوا تھا کہ مجھے یاد دہانی کراتے رہا کرو، موت کا تذکرہ کیا کرو۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ ڈیوٹی لگائیں اور ان سے کہیں بھائی آپ کا میرے ساتھ مخلصانہ یہ ایک تعلق ہے کہ جب بھی آپ میرے اندر کمی کوتاہی دیکھیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو گئی ہے، میں نماز میں ہوں میرے پاؤں دائیں بائیں ہو گئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس میں اصلاح کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے عیوب کو چھوڑ دوں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر اصلاح کرے، دوست یا کوئی دشمن بھی ایسی بات کرے تو ہمیں اس بات کو مان لینا، تنقید کو برداشت کرنا، یہ انسان کو چمکا دیتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی المرء علی دین خلیلہ، انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی، اچھے لوگوں سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی اچھائی پیدا ہوگی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے اپنی اصلاح کروانا کہ دوستوں کے ذریعے اپنی اصلاح کی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے اصلاح، عیب جاننے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن جو ہمارے بارے میں بات چیت کرتے ہیں ہم اس پہ غور کر کے دیکھیں، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ضرور ہماری ہوگی جو ان تک پہنچی ہے، انہوں نے دو چار اپنے پاس سے لگائی ہے۔ تو دشمنوں کی تنقید کو سنجیدگی سے ہم سوچیں اور سنیں اور اس پہ غور کریں اور اپنے اندر ان عیوب کو مٹانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہم سارے مسلمان الحمدللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو بسا اوقات یہ ہمارے مخالفین جو ایسی بات کرتے ہیں وہ ایک سیدھے راستے کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، ان عیوب سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی نظر کم ہوگی، بینائی کمزور ہو گئی تو آپ نے شاگردوں سے کہتے تھے کہ جو میرے مخالفین کا لٹریچر ہے وہ پڑھو اور دیکھو میرے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بس اوقات یہ ہوتا کہ وہ ساتھی اپنے وہ نہیں بتاتے تھے کہ استاد جی کو تکلیف ہوگی، آپ فرماتے نہیں بتاؤ، ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کے اندر میں غور کروں گا میری اصلاح ہوگی۔ تو تیسرا طریقہ ہے اپنے مخالفین سے اصلاح کروانا۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے انسان جو ہے کہ پہلا طریقہ اس میں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، دوسرا اپنے دوستوں سے اپنی جو ہے اصلاح کروائے، تیسرا اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفین کی جو تنقید ہے اس سے اصلاح ہوگی، اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ دوسروں سے عبرت پکڑنا۔ السعید
मौइज़ा लिग़ैरिही, सादत मंद वो है जो दूसरों से इबरत पकड़ता है। ये 4 तरीके हैं इस्लाह के कि दूसरों की गलतियों से इस्लाह। फलां को इस गलती पर इसने ये अमल किया, उसको ये नुकसान पहुंचा, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी ऐसा करूं कि अगर इस अमल से उसको नुकसान पहुंचा मैं ये अमल न करूं। हज़रत लुक़मान हकीम से किसी ने पूछा, आपने हिकमत किससे सीखी? आपने फरमाया, मैंने बेवकूफ़ों से हिकमत सीखी। कहने वाले ने कहा कि बेवकूफ़ों के पास कहाँ हिकमत होती है? फरमाया, जो बेवकूफ़ लोग करते थे मैं वो नहीं करता था। तो कहते हैं इबरत पकड़ना है तो कुत्ता इबरत नहीं पकड़ता, कौवा इबरत पकड़ता है। आप देखें, एक कौवा मरता है, सारे कौवे शोर करना शुरू कर देते हैं, और एक कौवा मरे हुए कौवे को नहीं खाता। एक जगह अगर कौवा मर गया, सारे कौवे उड़ के भाग जाते हैं, लेकिन कुत्ता इबरत नहीं पकड़ता। एक कुत्ता मरा है, वही कुत्ता जाकर उस कुत्ते को खाना शुरू कर देता है, वो शोर नहीं मचाता। इसलिए आज से हम अज़म करें, हम अपने अंदर इस्लाह अगर चाहते हैं, अल्लाह वालों को सोबत में जाएं, अल्लाह वालों की सोबत में जाकर इस्लाह करवाएं, अपने मुखलिस दोस्तों के जरिए इस्लाह करें, अपने दुश्मनों की तनकीद के अंदर गौर करके अपने इस्लाह के पहलू निकालें और दूसरों से इबरत पकड़ें। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावा।